السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست بہت بخیر و خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت بیان اور بہت ہی خوبصورت موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ سونے کا کمانا بڑا مشکل، جواہرات کا حاصل کرنا بڑا مشکل، انمول ہیرے حاصل کرنا بڑا مشکل، اور جب مل جائیں تو ان کا سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل۔ دولت مند سرمایہ دارہ لوگوں سے پوچھو کہ دولت مند لوگوں کو نیند نہیں آتی، ہر وقت اس فکر میں ہے یہ کارخانہ خراب نہ ہو جائے، یہ کاروبار یوں نہ ہو جائے، یہ یوں نہ ہو جائے، بہرحال اس کو فکر لگا رہتا ہے۔ یعنی پہلے تو کمانا مشکل اور کمانے کے بعد سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل۔ دولت حاصل کرنا پہلے تو مشکل، کما کر اس کا سنبھالنا بڑا مشکل۔ اگر دولت کمائی اور جوئے میں جتا دی تو کیا خاک کمانا ہوا؟ سونا کمایا اور یوں ہی پھینک دیا تو کیا فائدہ سونا کمانے کا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، جو تم نے رمضان میں توبہ کی، جو استغفار کی، جو قرآن مجید کی تلاوت کی، جو درود پاک پڑھا، جو اللہ اللہ کی، جو تراویاں پڑھی، ان نیکیوں کو اب عید کی نماز کے بعد نماز چھوڑ کر، بدماشی کر کے، حرام خوری کر کے ضائع نہ کرنا۔ ضائع کرنے والے لوگ ہمیشہ خسارے میں ہوتے ہیں۔ لوگوں کی عموماً عادت یہ ہے، اچھے بھلے روزہ رکھنے والے، نماز رمضان شریف میں نمازیں ادا کرنے والے عید کے بعد نمازوں کو پھینک دیتے ہیں، جیسے 60 ٹکٹ مل گیا جنت کا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت نماز تو پڑھتے ہیں پر پتہ ہی نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں، نماز تو ہم پڑھتے ہیں پر معلوم تو نہیں کہ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں۔ تو فرمایا کہ ایک نشانی ہے قبولیت کی، اور وہ یہ کہ اگر ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کی توفیق ہو جائے تو سمجھو ظہر قبول ہو گئی، اگر عصر کے بعد مغرب کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو عصر کی قبول ہو گئی، اگر مغرب کے بعد عشاء کی توفیق ہو گئی تو سمجھو مغرب قبول ہو گئی۔ اسی طرح سے اب میں کہتا ہوں، اگر رمضان کے بعد نماز کی توفیق ہوئی تو سمجھو کہ رمضان کی نمازیں قبول ہو گئی۔ اسی لیے خداوند عالم نے فرمایا کہ نیکیوں کو اپنے آخری دم تک سنبھال کے رکھو۔ حبطت اعمالہم حبطت اعمالہم، قرآن کریم میں کئی جگہ یہ ہے کہ اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ فرمایا او لوگوں، اب کفر کر کر کے اب اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو، اب شرک کر کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو، اب نمازیں ترک کر کر کے اپنی نیکیوں کو آگ نہ لگاؤ، اب گناہ کما کما کر کے اپنے دین کو نہ مٹاؤ۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے میرے دین کا تماشا بنا رکھا ہے۔ دیندار تو اسے کہتے ہیں آخری وقت تک اپنے دین کے ساتھ چمٹا رہے، آخری وقت تک اپنے ایمان پہ مضبوط رہے، آخری وقت تک رب ذوالجلال کی قسم ادھر دم نکل رہا ہو ادھر تلاوت ہو رہی ہو۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی، ادھر دم نکلے ادھر کلمہ زبان پہ آ جائے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی، آخری نماز بھی ادھر جماعت سے ادا کی، ادھر بلاوا آ گیا۔
فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. مرد کی نیکی عورت کی نیکی میں تو سنبھالے رکھتا ہوں، میں تو ان کو دنیا میں بھی نیکیوں کا مزہ چکھاتا ہوں، ان کو حلاوت دیتا ہوں، ایمان کی مٹھاس منہ میں آتی ہے، اللہ اللہ کرنے کی لذت آ جاتی ہے، عجب قسم کا انداز بن جاتا ہے، تلاوت کرتے کرتے جنت کے میووں کا مزہ دنیا میں آتا ہے. فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. نماز ادا کرنے والوں، زکوٰۃ ادا کرنے والوں، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اتامرون الناس بالبر، لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتے ہو، لوگوں کو نیکیاں بتاتے ہو، لوگوں کو اچھے اعمال کی طرف بلاتے ہو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، حالانکہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم میرے قرآن کی تلاوت کرتے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے. مسلمان ہو کر اور جن لوگوں میں رمضان مبارک کا اکرام نہیں کیا، احترام نہیں کیا، رمضان میں زنا جیسا برا فعل کرتے رہے، رمضان میں بھی جوا کھیلتے رہے، رمضان مبارک میں بھی شراب پیتے رہے، رمضان مبارک میں بھی فلم دیکھتے رہے. کئی لوگ آتے ہیں اور جی گزران بڑی تنگ ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے تقریباً جتنا بھی یہ غریب طبقہ کہلاتا ہے نا، ریڑیوں والا، ٹانگے والے، رکشوں والے، کھونچوں والے، پکوڑوں والے، گنڈیریاں بیچنے والے، یہ چلتا پھرتا سودا کرنے والے، سب سے زیادہ بے نماز اور بے روزگار یہ رہتے ہیں. حالانکہ اللہ نے روٹی کا وعدہ کیا، فلم کا وعدہ تو خدا کا نہیں ہے نا، میں تجھے ہر روز فلم بھی دکھایا کروں گا. اللہ پاک نے وعدہ روٹی کا کیا، چرس کا نہیں کیا، فیم کا نہیں کیا، بھنگ کا نہیں کیا. سگریٹ کا وعدہ خدا نے نہیں کیا میں تجھے سگریٹ بھی پلایا کروں گا. پھر منہ بنا کر کے بیٹھ جاتے ہو جی خرچے پورے نہیں ہو رہے. اور کیسے خرچہ پورا ہو؟ اللہ پاک روزی دیتا ہے، تو ہوا میں اڑاتا ہے، بدماشیوں میں اڑاتا ہے، لوفری میں پیسے کو اڑاتا ہے. آج مسلمان کا ذہن تو دیکھو کہ وہ نماز کی قدر نہیں، رمضان کی قدر نہیں، قرآن کی قدر نہیں، اور پھر مرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ ہم مسلمان اور ہم مر رہے ہیں. تو مریں گے کیسے نہیں؟ کون ساتھ دے گا جب تم کسی کے بنوئی گیری؟ تمہارے ساتھ کون لگے گا؟ بھئی کسی کا کنٹیکٹ امریکہ سے ہے، کسی کا تعلق امریکہ سے، کسی کا تعلق روس سے، کسی کا چائنا سے، کسی کا فرانس سے، مسلمان کا خدا سے. جب مسلمان کا تعلق خدا سے ہٹ گیا، اب چاہے یہ اسرائیلی مارے، یہودی مارے، امریکی مارے، روسی مارے، کوئی بھی مارے، وہ تو مارے گا. آج ہم نے مزاج بدل دیا، طبیعتیں بدل گئی، ماحول اور معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا. چھوکروں کی ذہنیت خراب ہو گئی، نوجوان تباہ ہو گیا. تم نے بچوں کو مسجد کی طرف لگایا نہیں، کالج اور سکول کے معاشرے نے، ٹیلی ویژن اور گندے ماحول نے بیڑا غرق کر دیا گھروں کا. شرم آنی چاہیے. ماں باپ ڈوب کے مر جائیں، وہ ماں باپ جن کی اولاد رات دن بکواس کرتے فلم دیکھتی پھرتی ہے، تم کیوں نہیں منع کرتے؟ پہلے چشم پوشی سے کام لیتے ہیں، کوئی گل نہیں جی منڈا کھنڈا ہے، جدو منڈا پہ سوٹا سر تے ماردا پھر روندے، پھر بھی آخیا کرو نا کوئی گل نہیں، ایک سوٹا ماں دے سر وچ مار گیا منڈا کھنڈا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد کی طرف نہیں لگاتے. چلو نماز جنازہ بچے سیکھ جائیں گے، چلو قرآن کریم پڑھ جائیں گے، چلو پانچوں کلمے یاد کر جائیں گے، چلو نماز صحیح سیکھ جائیں گے. بچوں کو دین کی طرف لگانے کا ماحول نہیں رہا. بنیاد غلط ہوگی تو عمارت ساری غلط جائے گی. اس لیے خدا کہتا ہے کہ تم کافروں کو تو کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، یہودیوں کے مقابلے میں کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، عیسائیوں کے مقابلے میں کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، ہندوؤں اور سکھوں کے مقابلے میں کہتے ہو ہم مسلمان ہیں. اور جب تمہیں دیکھا جائے تو تم یہودیوں سے بھی آگے، عیسائیوں سے بھی آگے، ہندو سکھوں سے بھی آگے. چلو میری بات نہیں مانتے اقبال کی تو مانو،
ڈاکٹر اقبال کہتا ہے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان ہو تم، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان ہو تم، مالک مصر ہو حاکم ایران ہو تم، اور پھر اتنا تو بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو تم؟ یہ تو پہلے بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو کہ نہیں؟ مسلمان یوں ہوا کرتے، آنکھ مسلمان والی نہیں، زبان مسلمان والی نہیں، ہاتھ مسلمان والا نہیں، دل مسلمان والا نہیں، نیت مسلمان والی نہیں، یہ مسلمانی ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمتیں نازل ہو حضرات صحابہ اکرام کی قبروں پہ۔ دربار رسالت ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، کانوں میں آواز آتی تھی مصطفیٰ کریم کی، دیدار ہوتا تھا امام الانبیاء کا۔ کتنے خوش نصیب تھے یہ لوگ۔ جنگ سے واپس آئے صحابہ کرام، ایک لڑکی کو پکڑ کے لائے جو لڑنے آئی تھی، کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے آئی۔ میدان جہاد میں سے صحابہ کرام پکڑ کے لائے، قیدی ہے، کافرہ عورت ہے، غیر مسلم ہے، شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں لا کے بٹھا دیا۔ ننگے سر ہے، ننگے منہ ہے، ننگے ہاتھ پیر ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ تو کتنے بڑے نبی کا امتی ہے، کتنے بڑے سردار کا غلام ہے؟ رحمت والی چادر اتار کر فرمائی او بلال، یہ میری چادر لے لے، اس لڑکی کے سر پہ ڈال دے، پردہ کرا دے۔ عرض کیا گیا کسی کافر کی لڑکی ہے، یہودی کی لڑکی ہے، عیسائی کی لڑکی ہے، غیر مسلم کی لڑکی ہے، میدان جہاد سے گرفتار کر کے لائی گئی، قیدی لڑکی ہے، لڑنے آئی تھی، مارنے آئی تھی، اسلام کی دشمن ہے، دین کی دشمن ہے، قرآن کی دشمن ہے، مذہب کی دشمن ہے، خدا اور اس کے رسول کی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو ٹھیک ہے، لڑکی کافر کی ہے، کفر کی حالت میں پلی ہے، کفر پھیلانے آئی ہے، کفر کو بچانے آئی ہے، اسلام کا مقابلہ کرنے آئی ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے آئی ہے، پر اے میرے دیوانوں یہ تو بتاؤ، اپنے باپ کافر کے دربار میں بھی ننگے سر بیٹھے اور میں کالی کملی والے کے دربار میں بھی ننگی بیٹھے، پھر اس دربار میں اور میرے دربار میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کافر کا دربار ہے، یہ شہنشاہ کائنات کا دربار ہے، رحمت للعالمین کا دربار ہے، ساقی کوثر کا دربار ہے، شافی محشر کا دربار ہے، اللہ کے محبوب کا دربار ہے، آمنہ کے در یتیم کا دربار ہے، فاطمہ الزہرا کے ابا کا دربار ہے۔ اور بلال جلدی کر، میرے دربار میں کافر کی بیٹی آئے، میں اس کا بھی پردہ کروں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرا ایک اور لطیف سی بات ہے، تھوڑی سی باریک سی، اگر آپ سوچیں، لڑکی ہے تو کافرہ، لڑکی ہے تو بے دین، ہے تو اسلام کے دشمن، میں تو کئی مرتبہ سوچا کرتا ہوں کہ واہ لڑکی تیرا مقدر، ہے تو کافر کی بیٹی، خود بھی کافرہ ہے، مگر مقدر تو دیکھو، امام الانبیاء کی چادر سر پہ ڈالے بیٹھی ہے۔ کہاں سوچیں یہ چیزیں، ہمارے دماغ یہاں تک کہاں رسائی کرے؟ میرا تو دل چاہتا اگر میں ہوتا اس کافر بیٹی کی پاؤں دھو کر پی لیتا۔ تو ایڈی مقدروں والی، تو اینی خوش نصیب، ابھی ابھی قیدی بن کر آئی، ابھی ابھی ہاتھوں میں ہتکڑی تھی، اور ابھی ابھی سر پہ رحمت دو عالم کی رحمت والی چادر ہے۔ اور پھر آپ نے پوچھا اب تو کیا چاہتی ہے، کیا چاہتی ہے؟ اللہ اکبر، کہنے لگی میرے گھر پہنچا دو، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ دو نوجوان صحابہ کو بلایا،
फरमाया कि इंसानी रिश्ते का तकादा है, लड़की ने हमसे पनाह मांगी और अपने घर जाना चाहती है, हमने इसको माफ कर दिया, जाओ घर छोड़ाओ। अब घर पहुंचाने का मतलब ये तो था नहीं कि हुसैन गाई पहुंचा दो, दौलत गेट पहुंचा दो, खुदा जाने कितनी दूर घर होगा, लड़ने जो आई थी। यूं लिखा है उलमा इकराम ने, जरा तवज्जो करें। और सच्ची बात तो ये है, अपने दामन में भी हाथ मार के देखो कि हम कैसे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो जवान दीवाने साथ साथ इसके चलते हैं, एक उधर चल रहा है, एक उधर चल रहा है, जंगल का रास्ता है, रात भी रास्ते में आई है। नौजवान लड़की का बयान है, अपने भाई को जाके कहती है, ये दोनों जवान मेरे साथ रास्ता चलते आए, मेरे साथ सफर तय करते आए, पर है मेरे भाई जान, रब्बे कायनात की कसम, मुझे तो यूं मालूम होता था दोनों अंधे चल रहे। मजाल है मेरी तरफ नजर उठाई हो, यहां तो रक्शे वाले का दांव लग जाए वो बाद नहीं आता, टांगे वाले का दांव लग जाए वो बाद नहीं आता, और पीर साहब तो अपने यहां से खुश्क जाने कैसे देंगे? क्यों जाने दें, क्या मतलब? ये शराफत है, ये दीन है, ये इस्लाम है। मुसलमान की बेटी की इज्जत पे डाके डालना, खुदा की कसम, अगर इस्लाम की हुकूमत हो और जिस नबी का तू नाम लेकर जन्नत में जाना चाहता है, अगर नबी का कानून जिंदा हो, कुरान का कानून अदालत में हो, आंखें निकाल दी जाए। बेगैरत कौन, बेहया बेशरम कौन? शर्म नहीं आती कि जिंदगी किस तरह बसर होती है। ये काफिरों की बेटियां हैं, ये किसी यहूदी की बेटियां हैं। चकले चल रहे हैं, बदमाशी के अड्डे चल रहे हैं, सबको पता है, अफसरों को पता है, छोटे बड़ों लीडरों को पता है। कौन रोके, किस लिए रोके? फिर याद रखो बात मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फरमाया जिस मुल्क में, जिस शहर में जिना होगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो जिस दिन बर्बाद होगा, आवाज भी नहीं आएगी। मुसलमानों के यहां से होकर दरबारे नबूवत से चलकर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चादर ओढ़कर लड़की अपने घर पहुंची। भाई ने पूछा, बता मुसलमानों ने तेरे साथ क्या बर्ताव किया? मुसलमान तुझे पकड़ के ले गए थे, इतनी खूबसूरत है तू, ऐसी हसीना है, शबाब तेरा, हुस्न तेरा, जमाल तेरा, शक्लो सूरत निराली, नक्श निराले, आंखें तेरी निराली, चेहरा तेरा निराला, लब तेरे निराले, कदो कामत तेरी निराली, हुस्न तेरा शान वाला, जवानी शबाब है, बता मुसलमानों ने तेरे साथ क्या गुजरी? रोने लगी और कहने लगी, तू मेरा माजा भाई है, पर मैं क्या बताऊं, जमीन और आसमान के मालिक की कसम, समुद्रों के पैदा करने वाले की कसम, दरख्तों की पत्ती पैदा करने वाले की कसम, इन पहाड़ों और जमीन के जर्रात को पैदा करने वाले की कसम, जो मेरी इज्जत की हिफाजत मोहम्मद के गुलामों ने की है, वो तू माजा भाई भी नहीं कर सकता। सदाकत सदाकत होती है, हकीकत हकीकत होती है, छुपती तो नहीं। कागज के फूलों से खुशबू कैसे आएगी? प्लास्टिक के फूल गुलाब के बनाकर सिराने में लगाने तो आसान है, मगर गुलाब की खुशबू नहीं तुम ला सकते। अरे वो भाई भी था तो काफिर, फिर भी मुकद्दरों वाला निकला। इन्होंने तो कुफर छोड़ दिया और हमसे रीत नहीं छूटती, रस्में नहीं छूटती, हमसे शिरक नहीं छूटता, हमसे बिदअत नहीं छूटती। भाई कहता है बहन को, तवज्जो करो, कभी दुनिया में इंसाफ की बात करने वाले लोग भी जिंदा थे। कुफर इस्लाम एक और चीज है, इंसाफ की बात तो कहा करते थे। भाई कहने लगा बहन से कि मेरी बहन, चादर तेरे सर पे नबी की, काली कमली वाले की चादर तेरे सर पे है, ये उसके दीवाने तुझे साथ लेके आए हैं और उन्होंने तेरी इज्जत और आबरू की हिफाजत की है।
تو یہ بتا کلمے سے خالی آئی؟ ایسے دربار سے خالی آ گئی؟ خزانہ لوٹ رہا وہاں تو خالی تو نہیں آ گئی؟ بہن کہنے لگی کہ ہاں خالی آئی ہے. مطلب یہ کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا، ایمان قبول نہیں کیا، دین قبول نہیں کیا، اسلام اور اس کا مذہب میں نے قبول نہیں کیا. بھائی کہنے لگا تف ہے تجھ پر، تجھے ایسے دربار سے خالی اٹھتے شرم نہ آئی؟ اور دربار رسالت ہو خالی آ گئی؟ کیا بات کہی ہے عورت نے، سبحان اللہ، اللہ اکبر. کہنے لگی 2 وجہ سے میں نے کلمہ نہیں پڑھا. دل میرا چاہ رہا تھا، اندر میرا کہتا تھا کہ جب میرے سر پہ یہ چادر آئی میرا تو دل چاہتا تھا کہ لپٹ جاؤں قدموں سے آقا کے. بھائی میرا دل چاہتا تھا میں کھڑی ہو جاؤں دربار میں اور یوں کہوں میرا دل ہو تیرا گھر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. میں نے کلمہ 2 وجہ سے نہیں پڑھا. پہلی وجہ تو یہ کہ جب تو سنتا، تجھ تک یہ بات پہنچتی کہ میری بہن نے کلمہ پڑھ لیا، تو شاید تیرے دماغ میں یہ بات نہ آ جائے کہ میری بہن سے مسلمانوں نے زبردستی کلمہ پڑھوایا ہوگا. اس لیے میں نے نہیں پڑھا. تیرے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ مسلمانوں نے مجبور کر کے قیدی بنا کر کے جو لے گئے تھے مجبور کر کے کلمہ پڑھایا اور میری بہن نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کا پختہ پروگرام ہے. مزہ تو اب آئے گا نا، یہاں سے آزاد ہو کر جاؤں گی. اور دوسری بات اس نے اور پتے کی کہی، کہنے لگی بھائی میں نے کلمہ اس لیے بھی نہیں پڑھا کہ بہن جنت میں جائے بھائی دوزخ میں جائے. اصل میں تجھے لینے آئی ہوں، دونوں چل کر اس دربار کی غلامی کریں گے. میں نے یہ خوف کھایا کہ میرا بھائی غصے میں آ کر کفر پر اور مضبوط نہ ہو جائے، اس لیے مجھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور کہنے لگی او میرے بھائی وہ دربار کوئی واپس آنے کا تھوڑا ہی ہے، وہاں تو جو گیا قربان ہو گیا، جو گیا قربان ہو گیا. چلو چلتے ہیں. دونوں بہن بھائی آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتے ہیں. وہ نبی کی ایک بات دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے. ہمارے سامنے لاکھوں حدیثیں، ہزاروں قرآن کی آیتیں ہیں، پر ہم آج تک مسلمان نہ بنے. جب مرضی آئی نماز پڑھ لی، جب مرضی آئی زکات دے دی، جب مرضی آئی قرآن پڑھ لیا، جب مرضی آئی دین ایمان کر لیا، مرضی آئی چوری کر لی، مرضی آئی ٹھگی مار لی. اس کا نام دین نہیں ہے، اس کا نام ٹھگی اور فریب ہے. اس لیے قرآن کریم نے للکار کے کہا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. دوسروں کو اسلام کا نام لیتے ہو، دوسروں کے سامنے مسلمان بنتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اللہ کی. افلا تعقلون، سوچتے کیوں نہیں ہو کہ تم کدھر چلے ہو؟ کیا پروگرام بنائے بیٹھے ہو؟ زندگی کا لاہ عمل یہ تو نہیں ہونا چاہیے جو تم نے بنایا ہوگا. اور آگے فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة. اگر تکلیف آئے، پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ساتھ قائم رہو. یعنی صبر نماز کے بغیر حاصل نہیں ہوگا، اور نماز قبول ہوگی تو صبر خود بخود آ جائے گا. چنانچہ اللہ والوں کی زندگی کا مطالعہ کرو، کتابیں اور حالات پڑھ کر کے دیکھو کہ انہوں نے ساری عمر میں ایک ایک نماز بھی ضائع نہیں ہونے دی. تمام عمر میں ایک ایک نماز ضائع نہیں ہونے دی. اور ہم لوگوں کی جوانی یوں ہی بیت جاتی ہے، جوانی یوں ہی گزر جاتی ہے. اسی کو کہتا ہے کہ کچھ نہ پرواہ کی میرے دین کی، آج میں تمہاری پرواہ کیسے کروں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ
اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ نماز بھاری نہیں، نماز مشکل نہیں، نماز پڑھنا کوئی تکلیف نہیں، مگر ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں پہ کوئی مشکل نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے خوف کو دل میں بسانے والے ہیں، جن کا یقین ہے کہ موت آئے گی اور اللہ کے یہاں جا کر کے میں نے منہ دکھانا ہے، ایک دن خبر میں جانا ہے، حشر نشر نے بھی آنا ہے، قیامت نے بھی آنا ہے، جس کا ان تمام چیزوں پہ یقین ہے، اللہ فرماتے ہیں الا علی الخاشعین، ڈرنے والے کے لیے تو کوئی چیز نہیں، اور جو نہیں ڈرتا اس کے لیے تو پہاڑ ہے نماز پڑھنا۔ صحابہ کرام نے تو ایسی ایسی نمازیں پڑھی۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے باغ میں نماز پڑھ رہا ہے، گنجان باغ ہے کھجوروں کا، کھجوروں کا باغ پکا کھڑا ہے، صحابی نماز پڑھ رہا ہے، ایک پرندہ کبھی ادھر سے آتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، گنجان باغ ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے، پرندے کو راستہ نہیں ملتا، تو دوران نماز صحابی کی نظر پرندے پہ لگ گئی، دوران نماز صحابی کی نظر، وہ پھڑک پھڑک جو کرتا تھا نا کبھی ادھر، صحابی کی نظر پرندے پہ لگ گئی، نماز میں بھول گیا، بس اتنی سی بات ہوئی، آیا دربار رسالت میں اور کہنے لگا یا رسول اللہ وہ سارا باغ لے کر اسلام میں وقف کر لو، جس باغ کی وجہ سے میری نماز خراب ہو جائے میں وہ باغ ہی نہیں رکھتا۔ ہمارے یہاں بھی کوئی عظمت ہے نماز کی، کون پرواہ کرے؟ ان لوگوں کے یہاں تمام کا تمام نظام دین کا اپنا بنایا ہوا نہیں، جو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے نظام ملا نماز کا، انہوں نے صحیح معنوں میں وہ قائم کیا ہے۔ کیسی مشکل میں ہوئے، کہیں بھی ہوئے، جس حالت میں بھی ہوئے، نماز پڑھنی ہے، ادا کرنی ہے۔ چنانچہ ان کی نمازوں میں اتنی برکت تھی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت ہے، صحابہ اکرام ابھی زندہ ہیں، افریقہ کے گھنونے جنگل میں، بہت بڑے صحرا میں چھاونی بنانے کا پروگرام بنایا، بڑے جنگل ہیں، بڑے درخت ہیں، بڑی بھیڑ بھاڑ ہے، بڑے جانور ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں، گھگیاڑ ہیں، بڑے بڑے موذی جانور ہیں۔ تو اس علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ تم مار کھاؤ گے، یہاں تو بڑے بڑے جانور تمہیں کھا جائیں گے، تم یہ کیا سوچ کر آئے ہو؟ تمہیں یہ نہیں چھوڑیں گے، جانور کھا جائیں گے، تمہیں یہاں چھوڑی بناؤ گے؟ صحابہ کہنے لگے نہیں ہمارے پاس ہتھیار ہے۔ کمانڈر کہنے لگا، ایک صحابی تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا دیدار کرنے والا، بڑا دیوانہ پروانہ، کمانڈر نے اسے حکم دیا تو 2 وضو کر، 2 رکعت نماز ادا کر، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد درخت پہ چڑھ جا، اور درخت پہ چڑھ کر یہ آواز لگا، او جنگل کے ہاتھیوں، او جنگل کے بھگیاڑوں، او جنگل کے شیروں، او جنگل کے موذی جانوروں، او ناگ وٹھوؤں، او سانپ بیچھوؤں، او فلاں جانوروں، او فلاں جانوروں، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں 24 گھنٹے کی اجازت ہے، 24 گھنٹے کے اندر اندر تمام جنگل خالی مانگتا ہوں۔ ماشاء اللہ نافذ کر دیا حضور کے غلام نے، ہاتھیوں پہ، جانوروں پہ، چیتوں پہ، بھگیاڑوں پہ، شیروں پہ، اور اعلان کا رخ دیکھیں آپ، کہا کہ 24 گھنٹے کے بعد جو ملے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اب اگر ہم میں سے وہاں کوئی ہوتا، کہتے ہو بڑے پاگل ہیں بھائی، کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ ہاتھیوں سے باتیں ہو رہی ہیں، چیتے اور شیروں سے باتیں ہو رہی ہیں، بھگیاڑوں سے گپیں ہو رہی ہیں، لے جاؤ پاگل خانے میں۔ مگر یہ بات نہیں، صحابہ جانتے تھے شیر بھی اس کی مخلوق ہے، چیتا بھی اس کی مخلوق ہے، بگیاڑ بھی اس کی مخلوق ہے، ہاتھی بھی اس کی مخلوق ہے، اور ہم اس کے دیوانے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں۔ جب اس کا ہی حکم نافذ کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں، اب ہمارے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ تاریخ شاہد ہے، گیبن مورخ انگریز لکھتا ہے، امریکہ کا بہت بڑا پروفیسر تور آندرے انگریز مورخ لکھتا ہے کہ صحابی کی یہ بات سن کر جنگل میں کھلبلی بچ گئی۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت قاری حنیف ملتانی صاحب بیان فرما رہے تھے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی دین کی اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچائے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ دوستو ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔